کتنی کہانیاں گھڑی گئیں، مصنفین نے اپنی کتابوں میں درج کیا، لکھی یہ کہانیاں، اس پر مائے لکھے گئے، شعر و شاعری کی گئی کہ سغرا بیمار تھی، یہ حضرت حسین کی بیٹی ہے، چھوٹی ہے۔ جب حضرت حسین مدینے سے مکے جانے لگے تو اسے مدینے چھوڑ آئے، پتہ نہیں کہندے کون کس کے پاس چھوڑ کے آئے۔ جو باقی کہانی بتاتی ہے وہ تو یوں بتاتی ہے کہ اس بچی کو پوچھنے والا بھی، اسے ٹھکانہ دینے والا کوئی نہیں تھا، یہ بیمار ہے، اسے مدینے چھوڑ دیا، خود مکے آ گئے، مکے سے کوفے چلے گئے، کربلا چلے گئے۔ یہ ہر روز گھر سے باہر نکلتی ہے، دروازے کے چوکھٹ پہ بیٹھ جاتی ہے، گزرنے والوں سے پوچھتی ہے تو کوفے تے نہیں جا رہے ہیں؟ پھر چپ کر کے آتی ہے، گھر میں چلی جاتی ہے۔ پھر ایک سوار آیا، اس نے کہا تم کوفے تو نہیں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا پھر میرا ایک خط لے کے جا، میرے بابا کو جا کے وہ خط دینا۔ اس خط کی جو دردناک کہانی ہے، الامان والحفیظ، کہ سغرا اس میں لکھتی ہیں میرا چھوٹا بھائی علی اصغر ہے، میں نے اس کے کرتے سیے، کپڑے تیار کیے، اب تو وہ کھیلتا بھی ہوگا، چلتا بھی ہوگا، باتیں بھی کرتا ہوگا۔ وہ سنا 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 کے لوگوں کو رلا رلا کے خط پہنچا۔ حضرت حسین گھوڑے پہ چڑھنے لگے، ادھر سے وہ قاصد آ گیا، اس نے خط سغرا کا دیا، وہ خیمے میں لے کے گئے، اپنی بہن زینب کو بلایا کہ بھتیجی کا خط پڑھ۔ کوہرام مچ گیا خیموں میں، کون بتائے سغرا کو کہ علی اصغر شہید ہو گیا، علی اکبر شہید ہو گیا ہے؟ یہاں پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، تعلیم یافتہ لوگ بھی موجود ہیں۔ خدا کے لیے میں تمہیں تعلیم کا واسطہ دیتا ہوں، چھوڑ دو یہ اندھی تقلید۔ خدا گواہ ہے، دنیا کا کوئی آدمی دنیا کی کسی کتاب میں حضرت حسین کی کسی بیٹی کا نام سغرا قیامت کی صبح تک دکھا بھی نہیں سکتا۔ مزہ نہیں آیا؟ جس بچی کا وجود کوئی نہیں، کیسی کہانیاں گھڑی ہیں لوگوں نے اور علماء نے ممبر و محراب کی زینت بنائی ہے۔ ہم جب حقیقت حال سے پردہ اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ حسین کے دشمن ہیں۔ تم کسی لڑکی کو حسین سے منسوب کرو، تم دوست ہو؟ حضرت حسین کی صرف دو بیٹیاں ہیں، ایک کا نام سکینہ جس کو آپ سکینہ کہتے ہیں، دوسری کا نام فاطمہ۔ یہ دونوں بیٹیاں تاریخ میں، انساب کی کتابوں میں یہ سب کچھ ملتا ہے۔ یہ دونوں بیٹیاں جوان ہیں، شادی شدہ ہیں، اور کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ دو بیٹیاں۔ کسی اور بیٹی کا وجود کسی کتاب میں موجود ہو؟ کیسی کہانیاں بنائی گئیں۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بچی کا وجود کوئی نہیں، کسی کتاب میں اس کا ذکر کوئی نہیں، انہوں نے کس طرح اسے پڑھایا، سنایا۔ اگلے دن میں نے فیس بک پہ خطیب صاحب کہہ رہے تھے نبی پاک جب معراج پہ گئے نا تو آپ کو ایک سیب دیا گیا کھانے کے لیے، وہ سیب جو عرش کا تھا وہ آپ نے کھایا تو آپ میں قوت آئی، آپ واپس آئے تو پھر حضرت فاطمہ اس کے نتیجے میں پیدا ہوئی۔ وہ جنت کی غذا کھا کے آئے، عرش کی غذا کھا کے آئے، اور اپنی اہلیہ سے وظیفہ زوجیت ادا کیا، تب فاطمہ پیدا ہوئی۔ لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اب آپ کو کون بتائے کہ واقعہ معراج سے
1 سال پہلے فاطمہ کی ماں سیدہ خدیجہ انتقال کر چکی تھی، لیکن لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ لوگوں نے کہنا ہے سبحان اللہ جی، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا 1 سال پہلے، اور یہ بیان کر رہا ہے ممبر پہ کہ وہ سیب کھا کے آئے تو اس کے بعد فاطمہ پیدا ہوئی۔ کیسی کیسی کہانیاں بنائی گئیں جن کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ 3 لاکھ آدمی حضرت حسین کے ہاتھ سے مروائے انہوں نے۔ حضرت حسین نے بہادری کے جوہر دکھائے، 3 لاکھ آدمی انہوں نے قتل کیے۔ ہم نے حساب لگایا کہ ہر 1 سیکنڈ میں بندہ 1 آدمی کو قتل کرے تو 3 لاکھ بندوں کو قتل کرنے میں 83 گھنٹے اور 20 منٹ لگتے ہیں۔ کتنے؟ 1 سیکنڈ میں 1 بندہ مارا جائے، لیکن اس سے کسی کو سروکار نہیں۔ انہوں نے کہانیاں بنانی ہیں، کہانیاں جوڑنی ہیں جس سے بندے روئیں۔ سکینہ کو 4 سال کی دکھانا ہے کہ وہ اپنے بابا کے لاشے سے چمٹ گئیں کہ بابا میں تو تیرے سینے پہ سر رکھ کے سویا کرتی تھی، اب میں کہاں؟ تو جن کی بچیاں ہیں وہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں، 4 سال کی بیٹی ہے، بابا کی میت سے چمٹی ہوئی ہے۔ اور ظالموں، اٹھاؤ تاریخ و سیرت کی اور انصاف کی کتابیں، سکینہ کی عمر 24-25 سال ہے اور یہ اپنے تایا کی بہو ہے۔ کربلا میں ان کی عمر کتنی تھی؟ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ ساری کہانیاں جوڑی جاتی ہیں لوگوں کو رلانے کے لیے، اس میں درد پیدا کرنے کے لیے، اس میں چاشنی پیدا کرنے کے لیے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو صحیح حقائق سے آگاہ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اصل حقیقت